بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے قسم کے بارے میں کہ بہت سارے افراد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، اللہ کی قسم میں نے ویسا کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، یا اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سے بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا کیا یہ درست بھی ہے یا نہیں، اور ایسا کرنے سے کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہو جاتے ہیں اور ہم پر کچھ واجب تو نہیں ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اولاً قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے ہمارے لیے کیا حکم بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب یعنی ان کو پورا کرو۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قسم کھاتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، کہ جو قسم کھا کر اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ کیسا کھانا اور کیسے کپڑے؟ کہ جس طرح کا کھانا اور کپڑے وہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے اس کے درمیانی درجے کے، یعنی نہ زیادہ مہنگے ہوں نہ زیادہ سستے ہوں۔ اور جو ان پر قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس وسعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، کہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ تو ہم کو معلوم چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کو پورا نہ کرنا، اس سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی ہوں اور پھر ان کو پورا نہ کیا ہو، اور اگر ایسا کیا ہے تو کفارہ ہم پر واجب ہے، اور پھر ہم توبہ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور پھر اس کو پورا نہیں کیا تو کفارہ واجب ہو گیا، لیکن اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا اور حقیقت میں ایسا کیا نہیں تھا، تو یہ تو ماضی ہے یعنی پاسٹ ہے، اس کو تو پورا کرنا ممکن ہی نہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ تو اب یہاں کیا معاملہ ہوگا؟ کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قسم کو عربی زبان میں یمین کہا جاتا ہے، اور یمین کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین منعقدہ۔ تو یہ 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ان تینوں قسموں میں سے کون سی قسم ایسی ہے جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا؟ ان کو ذہن میں رکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی اور آپ خود فیصلہ کر پائیں گے کہ کس قسم سے کفارہ واجب ہوگا اور کس قسم سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کو فقہاء اکرام نے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا۔ کیا ہے؟ یمین لغو۔ تو یمین لغو کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، وہ دیکھیں۔ یمین لغو کہتے ہیں کہ ماضی یعنی پاسٹ میں کسی کام پر بھول کر جھوٹی قسم کھا لینا، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم 2012 میں بریلی شریف گیا تھا، اور اس کو گمان بھی یہ تھا کہ وہ 2012 میں گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ گیا نہیں، لیکن اس کے گمان میں کیا تھا کہ وہ گیا۔ اب اس نے بھول کر پاسٹ میں، ماضی میں جھوٹی قسم کھا لی، تو فرماتے ہیں اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی قسم سے نہ تو قسم کھانے والا گناہ گار ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، بھول کر پاسٹ میں، ماضی میں کوئی جھوٹی قسم کھا لینا کسی کام پر، تو فرماتے ہیں اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، اور اس سے نہ
گناہ گار ہوتا ہے قسم کھانے والا، اور نہ ہی اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرا ہے یمین غموس۔ یمین غموس، اب یمین غموس کا کیا معاملہ ہے؟ یمین غموس کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یمین غموس کہتے ہیں ماضی میں یعنی پاسٹ میں کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلاً 2012 میں وہ دہلی نہیں گیا، لیکن قسم کھا لی جان بوجھ کر کہ اللہ کی قسم میں 2012 میں دہلی گیا تھا۔ تو پاسٹ یاد رکھنا، پاسٹ میں، تو پاسٹ میں کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا تو یہ یمین غموس کہلاتا ہے۔ اب یمین غموس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں اب یمین غموس کھانے والا بندہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے یا 3 روزے رکھے، یہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ احناف کے نزدیک صرف وہ گناہ گار ہوگا، اور گناہ گار ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور تیسرا پارٹ کیا ہے؟ تیسرا ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یمین منعقدہ ہے مستقبل میں یعنی فیوچر میں کسی کام پر قسم کھانا، یہ ہے یمین منعقدہ، پھر اس کو پورا نہ کرنا، تو یمین منعقدہ کیا ہو گئی؟ فیوچر میں، مستقبل میں کسی کام پر قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں 2 تاریخ کو دہلی جاؤں گا، بریلی جاؤں گا، یا یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر 2 تاریخ آئی اور آنے کے بعد چلی گئی، اس نے جس کام کے لیے قسم کھائی تھی اس کو پورا نہیں کیا، تو فرماتے ہیں اب اس صورت میں وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اب اگر وہ کفارہ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ تو یہ ہو گئی تیسری قسم یعنی یمین منعقدہ۔ تو کتنے طرح کی یمین ہو گئی؟ یمین لغو۔ یمین لغو میں نہ تو گناہ گار ہوتا ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یمین غموس میں گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور یمین منعقدہ میں گناہ گار بھی ہوتا ہے، کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، کب؟ جب کہ اس کو پورا نہ کرے۔ تو یہ قسموں کے بارے میں آج ہم نے جان لیا، اور یہ علم دین ہے، اس کو آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تاکہ علم دین پڑھنے پڑھانے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری رات نفلی عبادت میں مشغول رہے اور ایک بندہ علم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لے اور پھر سو جائے، تو فرماتے ہیں اس کا ایک مسئلہ سیکھنا اور اس کا پوری رات عبادت کرنا، نفلی عبادت کرنا، فرماتے ہیں اس کا ایک مسئلہ سیکھنا اس کے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگ کر جو ہے وہ علم دین نہ سیکھتا ہو، بلکہ نماز پڑھتا ہو، نفل پڑھتا ہو، وغیرہ ذالک یہ کام کرتا ہو، تو فرماتے ہیں اس کا ایک مسئلہ سیکھ کر سو جانا اور اس کا ساری رات عبادت کرنا، اس کا ایک مسئلہ سیکھنے والے کا زیادہ افضل ہے ساری رات عبادت کرنے والے سے۔ تو اس لیے یہ علم دین ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور جن تک نہیں پہنچا سکتے ہیں اس کو یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کھا لی ہے تو دیکھیں کہ ان 3 میں سے کون سی والی قسم ہوئی، جو قسم ہوئی ہے اور اس کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کریں، ورنہ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے ہم کو اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہم میں یہ طاقت و قوت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو جو ہے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو شبہات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔